آج کا ہمارا ٹاپک ہے اتحاد کی طاقت۔ ٹائکور برائے 1547 میں پیدا ہوا اور 1601 میں پراگ چیکیا میں اس کی وفات ہوئی۔ جانس کپلر 1571 میں پیدا ہوا اور رینجسبرگ جرمنی میں 1630 میں اس کی وفات ہوئی۔ دونوں فلکیات کے شعبے میں تحقیق کر رہے تھے، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اس حیثیت میں نہ تھا کہ وہ عالم افلاک میں کوئی بڑی حقیقت دریافت کر سکے۔ ٹائکور برائے اور کپلر دونوں ہم اثر تھے، مگر ایک چیز دونوں کے لیے کسی بڑی فلکیاتی دریافت میں ریکارڈ بنی ہوئی، وہ یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موضوع کے ہر گوشے پر مہارت نہ رکھتا تھا۔ ٹائکور برائے نے کثرت سے فلکیات کا مشاہدہ کیا تھا، وہ اپنے مشاہدات کو قلم بند کرتا رہتا تھا۔ فلکیاتی مشاہدات کے بارے میں یہ تحریری ذخیرہ اس کے پاس کافی مقدار میں جمع ہو گیا تھا، مگر علم الفلک کا دوسرا پہلو ریاضی سے تعلق رکھتا تھا اور ٹائکور برائے ریاضی میں کمزور تھا۔ اس بنا پر اس کو یہ قدرت حاصل نہ تھی کہ اپنے مشاہدات کو ریاضی کی کلیات میں مربوط کر سکے۔ دوسری طرف کپلر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ فلکیاتی مشاہدے میں کوئی مہارت نہ رکھتا تھا، وہ بہت کم مشاہدہ کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں اگرچہ دوربین دریافت ہو چکی تھی، مگر عملاً وہ دوربین سے کام نہ لے سکا تھا۔ اس کی خصوصیت صرف یہ تھی کہ وہ ریاضیات کا ماہر تھا اور حسابی طور پر اس نے فلکیات کے بارے میں بہت سی قیمتی نظریات واضح کیے تھے۔ یہاں ٹائکور برائے کے فراغ دلی نے کام کیا۔ ٹائکور برائے اور کپلر میں اگرچہ ذاتی اختلافات تھے، حتیٰ کہ کپلر نے اپنے ایک خط میں ٹائکور برائے پر منافقت کا الزام لگا دیا تھا اور اس کو بہت برا بھلا کہا تھا، مگر ٹائکور برائے اپنی تیز مزاجی کے باوجود کپلر پر غصہ نہیں ہوا۔ آخری وقت میں اس نے سوچا کہ میرے علمی ذخیرے کا سب سے بہتر وارث کپلر ہی ہو سکتا۔ چنانچہ اس نے کپلر کی گستاخیوں کو بھلائے ہوئے اس کو اپنے پاس بلایا اور 1601 میں اپنی موت سے پہلے اپنا پورا تحریری ذخیرہ بلا معاوضے کپلر کے حوالے کر دیا۔ جب ٹائکور برائے کے مشاہدات کا سارا سرمایہ کپلر کے پاس آ گیا تو کپلر کی کمی کی تلافی ہو گئی۔ اب اس نے اپنے دماغ کی تمام ریاضیاتی قوت کو مشاہدات کے ساتھ مربوط کرنے میں لگا دیا۔ اس کا نتیجہ ان تین کلیات کی صورت میں نکلا جو کپلر کے قوانین کہلاتے ہیں۔ کپلر's لا آف پلانٹری موشن کے نام سے مشہور ہے۔ ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے بعد کو سر آئزک نیوٹن 1727-1643 نے قوت کشش گریویٹیشنل فورس کے بارے میں اپنی دریافت مکمل کی۔ یہی موجودہ دنیا میں کسی بڑی کامیابی کا راز ہے۔ ہر آدمی کو اپنی محدودیت ہوتی ہے، اس بنا پر کوئی بھی شخص تنہا کوئی بڑا کام اس وقت انجام پاتا ہے کہ کئی لوگ اپنی صلاحیتوں اور اپنی کوششوں کو ایک رخ پر لگانے کے لیے راضی ہو جائے۔ متحدہ کوشش کے بغیر اس دنیا میں کسی بڑے واقعے کو ظہور میں لانا ممکن نہیں، مگر متحدہ کوشش کی ایک قیمت ہے اور وہ قیمت ہے اختلاف کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اتحاد کی بات پر ایک دوسرے سے جڑنا، اختلاف کے باوجود لوگوں کے ساتھ متحد ہونا۔ انسان کے اندر اختلاف کا پایا جانا لازمی ہے۔ اس دنیا میں اخلاص کے باوجود لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلاف سے بچنا کسی طرح ممکن نہیں۔ ایسی حالت میں عملی بات صرف یہ ہے کہ لوگ اختلاف کے باوجود ہونے کا حوصلہ پیدا کریں، اجتماعی مفاد کے لیے انفرادی پہلوؤں کو بھلا دیں، بڑی چیز کی خاطر چھوٹی چیزوں کو نظر انداز کر دیں، مقصد کے تقاضے کے لیے اپنی ذات کے تقاضوں کو دفن کر دیں۔ اس کا نام بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی ہے، اور اس بلند حوصلگی اور اعلیٰ ظرفی کے بغیر اس دنیا میں کسی بڑے منصوبے کو تکمیل تک پہنچانا ناممکن ہے۔